کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مسجد میں آنے کے آداب کو بھی بتایا کہ اگر کوئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کے آداب کیا ہیں. بھائی آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو کن آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ آئیں. کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ کو مسجد کے اندر لانا چاہیے, کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو مسجد کے اندر نہیں لانا چاہیے. اور علماء کرام فرماتے ہیں ہر وہ چیز جس سے ضرر کا, نقصان کا اندیشہ ہو, وہ چیز مسجد میں لانا ہی جائز نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے متعلق کیا ہے. سفیان بن عیینہ نے حدیث بیان کی کہ میں نے عمر بن دینار سے کہا کیا آپ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نہیں سنا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک شخص مسجد میں گزرا اور اس کے ساتھ تیر تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پھل پکڑے رہ. کیا ہے اس کا پھل پکڑے رہ, یعنی مسجد میں آیا, اب مسجد ہو سکتا ہے بڑی ہو اسی لیے گزر رہا ہو, الغرض مسجد سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اس ٹائم پر آپ نے دیکھا تھا کہ بندوق گولہ بارود کا زمانہ نہیں تھا. اگر کوئی مقابلے ہوا کرتے تھے, لڑائی ہوا کرتی تھی تو تیر اور تلوار کے ذریعے سے ہوا کرتی تھی. تو شخص آیا مسجد کے اندر, تیر اس کے پاس تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مسجد میں آ گئے ہو یہ چیز لے کر بھی آ گئے نا, اب اس کا پھل سے مراد یا تو اس تیر کو جس دستے میں اندر ڈالتے وہ بھی ہو سکتا ہے, یا وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے جو تیر کے سامنے یعنی نوکیلا ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پھل کو کیا ہے تم سنبھال کر رکھو, اس کی نگہبانی کرو, کیا پتا تمہاری یعنی غفلت کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچا دے. اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر ہر وہ چیز جو ضرر دہ ہو, نقصان دہ ہو, چیز لانا ہی منع نہیں ہے. اب یہ چیز مجھے ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک چیز دیکھی تھی, آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کے اندر پولیس والے بھی آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, تو آپ نے دیکھا ان کے جو پسٹل ہوتی ہے نا وہ لگی ہوتی ہے گن پوائنٹ, یعنی اس طریقے سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو کسی نے کیا کیا, پولیس والے نے نماز پڑھنے کے لیے تکبیر کی, تکبیر پڑھ کے وہ پہلی صف میں گیا, جیسے ہی سجدے میں گیا نا تو پسٹل کا منہ پیچھے کی رخ ہو گیا. اب اگرچہ وہ بند ہے اور اس کے کیا ہے لگی ہوئی ہے اس میں, لیکن پھر بھی جب وہ سجدے میں گیا پسٹل کا منہ کیا ہے وہ پیچھے والوں کی طرف ہو گیا. اب کوئی ایسے ہوتے ہیں جو نماز میں یعنی جہاں تک اجازت ہے ان کو دیکھنے کی دیکھتے ہیں, دیکھا کہ سیدھا پسٹل کا منہ میری طرف ہے. اب وہ کیا ہو گیا, اس کو گڑبڑ بچ گئی کہ یار کیا پتا چل نہ جائے. تو اب کیا ہے اس کی نماز میں کیا ہے یہ فالتو کی بات ایسی آ گئی, اب اس کا دھیان نماز سے ہٹ گیا. الغرض یہ بھی ہے, اور اس لیے یہ بھی ایک ضرر نقصان دہ کا اندیشہ ہے. اس میں طریقہ یہ ہے کہ اگر پسٹل وغیرہ ہو اور بہت سارے ساتھی ہو تو ایسا کرے کسی بار رکھ دے ایسی جگہ, محفوظ جگہ پر, یہاں پر, یا کسی کو جمع کروا دے, یا کچھ نماز پڑھے, کچھ رکے, پھر کچھ آئے, پھر پڑھے. اگر نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو, نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اپنے ساتھ رہ کر بھی اس کی شرعی اعتبار سے اجازت ہے. الغرض مجبوری کی حالت میں شریعت اس کو کیا ہے اجازت دے دیتی ہے, اور یہ بھی سمجھنا لازمی ہے کہ مجبوری وہ مجبوری ہی ہو.